بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ناظرین کے سامنے بچوں کی نفسیات کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے کہ بچوں کی تعمیر، شخصیت، ان کی نفسیات کس طرح پہچانی جائے اور ان کی تربیت کس طرح کی جائے۔ جس طرح بچوں کی تربیت کم عمری میں کی جاتی ہے، اسی طرح ان کی نفسیات کی تعمیر بھی کم عمری میں ہوتی ہے۔ ہم آپ کے سامنے چند اصول بیان کریں گے۔ ان اصولوں کے ذریعے بچوں کی شخصیت سازی میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ بچے کے اندر حوصلہ افزائی اور خود اعتمادی پیدا کیجیے۔ بچے کی نفسیات کو کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ نمبر 1، جس بچے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جس بچے سے شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ فرما بردار بن جاتا ہے۔ نمبر 3، جس بچے سے سچائی کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ انصاف پسند ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جس بچے کو تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جاتا ہے وہ بچہ متقی بن جاتا ہے۔ نمبر 5، جس بچے کی ہمیشہ مار پیٹ کی جاتی ہے وہ باغی اور سرکش ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، جس بچے کی مانگ اصرار کرنے اور رونے کے بعد پوری کی جاتی ہے وہ بچہ ضدی ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، جس بچے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا وہ دھوکے باز بن جاتا ہے۔ نمبر 8، جس بچے پر شفقت نہیں کی جاتی وہ مجرم بن جاتا ہے۔ نمبر 9، جس بچے کا ہر وقت مذاق اڑایا جاتا ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، جس بچے پر ہر وقت تنقید کی جاتی ہے وہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، جس بچے کو موہوم چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، جس بچے پر ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے وہ لڑاکا بن جاتا ہے۔ نمبر 13، جس بچے پر ہر وقت غصہ کیا جاتا ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اور وہ بھی ذرا سی بات پر غصے کا عادی ہو جاتا ہے۔ نمبر 14، بچے کو مار پیٹ کرنے والے مربی یعنی تربیت کرنے والے سے انسیت، محبت کے بجائے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، بعض اساتذہ، ٹیچر مار پیٹ کرنے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں جس سے بچے، بچیاں، اسٹوڈنٹ کو جسمانی نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 16، مار پیٹ سے اسٹوڈنٹ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے والدین ہی مار پیٹ کی وجہ سے تعلیم چھڑوا دیتے ہیں۔ مار پیٹ کی وجہ سے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں پر ایسے تشدد سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے، آج کے بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں۔ ان کی دینی تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔